السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 سے 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پرہیزگاری اور ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی یا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت اور دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ان متقی بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو غیب کی چیزوں کو بغیر دیکھے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے دل سے مانتے ہیں، جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو امتحان کس بات کا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل فراہم کر دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قیام کرنا بیان کی گئی ہے، جو بدنی عبادتوں میں سے اہم ہے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں، جو مالی عبادات ہیں۔ تو کون سی تین چیزیں ہیں؟ ایک وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا وہ جو اللہ نے ان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ہماری بدنی عبادت اور یہ مالی عبادت۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی یا رد و بدل کر دیا۔ تو اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے گی یا اسے پیغمبر بنایا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 81، آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت میں غیب یعنی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے۔ آخرت کہاں ہے؟ آخرت بھی تو غیب ہے نا، ہمیں تو آخرت کے بارے میں ہمیں تو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، تو یہ بھی غیب ہوا، تو یہ بھی اندیکھی چیزوں میں ہی شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمال کا جواب دینا ہے، تو وہ کیسے کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈٹھائی کے ساتھ آمادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی آمادہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو اس بات پہ اگر وہ آخرت پہ ایمان ہو، یقین رکھتا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی غلط راستے کو اختیار نہیں کرے گا، اور غلط راستے پہ چلنے کے بجائے وہ ہدایت کے راستے پہ صراط مستقیم پہ چلنا بہترین سمجھے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کون لوگ؟ وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت بھی ایک اندیکھی چیز ہے، غیب ہے، لیکن جو لوگ آخرت پر یقین رکھیں گے تو اپنی زندگی کو ٹھیک اور بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق گزر بسر کریں گے،
تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، ڈرانا انداز کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو باکثرت ڈرانے سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، ان کو برے انجام سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان کسی صورت میں نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، یعنی وہ کسی چیز سے انجان ہو، اس کو اس چیز کے بارے میں اس کے آؤٹ کمز کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو کہ اگر اس سے یہ ہو جائے گا تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، تو اس کی اصلاح کی یعنی اس کی کریکشن کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور ارادہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات ماننی ہی نہیں ہے تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے، لہٰذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے تو معذور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور ارادے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی تو اب وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد اور ان کی ہر دھرمی کی وجہ سے، ان کے اس ارادے اور ان کے ناپاک ارادوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگائی ہے کہ اب کچھ بھی کر لو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی نیت میں ایمان لانا تھا ہی نہیں، وہ کسی چیز کو ماننے کے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ سنگین ہے۔ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا اور علم نہیں ہے۔ جو ابھی بھی ایسے ہیں لوگ، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ ہم بڑی جو ہے ساری انسٹرکشنز جو ہے اسلام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ منافق ہیں۔ وہ بظاہر کچھ دکھاتے ہیں اور اندر سے وہ کھوکھلا، ان کا ایمان کھوکھلا ہے۔
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے۔ یہ ان کی دل کی بیماری تھی، پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ وہ دوسروں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کو بے وقوف کہہ کر پکار رہے ہیں، اور اللہ میں فرما رہا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو مذاق کر رہے ہیں، دوسروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اپنے شیطانوں سے مراد یہاں پہ وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی ہے، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کارگر ہو گئی، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا۔ اسے یہاں اللہ نے ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے ہی ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عمل تھا ان کا، یہ جو ان کے ہی مذاق کا نتیجہ تھا کہ اللہ میاں نے ان کی رسی کو دراز کر دیا، ان کو ڈھیل دے دیے، اور وہ اس دلدل میں دھستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا کہ اپنے اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اور لوگوں کو، اور وہ دوغلے پن سے اپنی منافقت کے ساتھ، لیکن یہ مذاق انہی کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ ان کی اپنی ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے اللہ میاں نے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں کوئی نفع ہوگا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کوئی سجھائی نہیں دیتا۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں،
کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جاہلیت کا شکار ہوا ہوا تھا اور جاہلیت کا زمانہ وہاں پہ عام تھا. تو جب اسلام کو اللہ میں نے جو آگ روشن کرنے کی مثال دی ہے کہ مطلب اسلام کو دی ہے کہ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی. لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. یہاں پہ بہرے، گنگے اور اندھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصلی میں بہرے، گنگے اور اندھے. اس آیت کا یہ یہاں پہ مفہوم ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ اگر وہ مطلب وہ حق چیز سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کو وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور سامنے ہوتے ہوئے بھی اور ہر چیز ان کے سامنے موجود ہے اور وہ نہ اس کو سن پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ اس چیز پہ عمل کر کے وہ نہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں نہ پھیلاتے. تو ان کو بولا گیا ہے کہ اندھے ہیں، گنگے، بہرے ہیں، وہ نہ اس کی طرف پلٹیں گے بلکہ وہ اپنے ہی کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ہی نفاق میں، منافقت کے اندر وہ ان کے اندر اس بیماری کو جو جنم دیا اپنے اندر، وہ اس کو اپنے گھیرے میں لیتی چلی جا رہی ہے. تو وہ بہرے ہیں، گنگے، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی. وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کے کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کر گئے ہوئے تھے. اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے. جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور اسلام کی طرف بڑھنے لگتے. لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو اپنی خود عرضی کی وجہ سے رک جاتے. یا اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیروں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے. نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے. جب یہ روشنی ان منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ گناہ ہے اور پھر بھی آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی کریں گے. آپ کو پتہ بھی کہ گناہ ہے اور اس کی سزا بھی ہے اور آپ اس سزا کے مستحق ہیں، لیکن آپ اس گناہ سے باز ہی نہیں آ رہے. جیسے زنا عام ہو گیا ہے کتنا زیادہ، اور وہ زنا کے اندر لوگ پڑے ہی جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہو گئے ہیں، لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. مطلب ان کو سب پتہ ہے، اسلام کے احکام کے بارے میں سب جانتے ہیں اور زنا کی سزا کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ رجم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اس گناہ سے باز نہیں آ رہے. مطلب وہ جو فائدے کی باتیں ہوتی ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اور جس چیزوں میں ان کا فائدہ نہیں ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ لکل شیء قدیر. ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے اور وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا،
بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ ان دو آیتوں آیت نمبر 21 اور 22 میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ یعنی وہ کھلا کھلا شرک کر رہے تھے، شرک کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان کی تخلیق، آسمان سے سارے جو بارش برس رہی ہے، جو پیداوار اگ رہی ہے، جو زمین سے نباتات اگ رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کام جو ہے نا وہ بتوں کے سپرد رکھے ہیں۔ تو کتنا کمزور ان کا ایمان تھا۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَأْتُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 19 جو پچھلے آیت جو میں توحید کا بیان تھا، 19ویں آیت میں اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کی بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی ہی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست اللہ میاں کی طرف سے چیلنج دیا گیا کہ اگر ایسا کوئی کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تو تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقعی یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگ گیا اور کوئی شخص اس چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالَ هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل
رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی کھانے کو دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں وقفہ وقفہ سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر، ایسی معمولی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے۔ مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہو اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہے جنہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئے آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ یعنی جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کسی سامنے والوں کے سامنے کتنی ہی دلائلیں پیش کرو بتائے، لیکن وہ اس بات کو پہ ایمان لائیں گے، اس پہ یقین کریں گے، کیونکہ ان کا آلریڈی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اور وہ کہیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے اور جو آپ کہہ رہے ہو وہ حق نہیں ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُرْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے ہیں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول
آتے رہیں جو اس کو یہ عہد یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے۔ یہ سورہ اعراف جو چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 172 میں اللہ میاں نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو ہے اللہ میاں نے تمام روحوں کو جمع کر کے جب وہ دنیا میں بھیجا بھی نہیں گیا، جب اللہ میں سب روحوں کی تخلیق پہلے ہی کر لی تھی، وہ روحوں تو پہلے ہی بنا لی گئی تھی، اور جسم ان کو بعد میں دے کے ان کو دنیا میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ میں ساری روحوں سے عہد لے چکا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے۔ سب نے اسی بات پہ کہا تھا کہ یا اللہ تو ہے۔ تو اب وہ دنیا میں آ کے اس عہد کی عہد شکنی کرتے ہیں اور اس عہد سے مکر جاتے ہیں۔ تو اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے ہر شخص کو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا، میمورائز کراتا رہا، اور پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا، فرم ہو گیا کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلح رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا وہ عہد توڑتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دے تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے، لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی جس نے زمین میں جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہ نے یہ اصول بھی مستند کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک
اس کو حلال ہی سمجھا جائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں وہی پیدا کیا عبادت کا مستحق ہے، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی جو ہے عبادت کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا۔ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس سے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نہ خواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلانے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ جنات نے اس زمین میں فساد مچا کر کیا ہوا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلا بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرایا، یعنی یاد دہانی کرا دی کہ جو کام اس نے مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ بظاہر ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ انعام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں اس سے ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ
اب واستکبر وکان من الکافرین۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا علمی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا، کیونکہ اس سے سجدہ اللہ میاں کے آگے ہی، عبادت کا سجدہ ہم صرف اللہ میاں کے آگے ہی کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ کسی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ ایک تعظیم کا سجدہ تھا جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ تو بعد میں ہوا یوں کہ تعظیم کے لیے بھی، سجدہ کرنے کے لیے بھی منع فرما دیا گیا تاکہ شرک کی طرف لوگ نہ پڑ جائیں کہ کسی نے کچھ ان کے لیے کوئی فیور کر دیا، اس کو سجدہ کر رہے ہو تو اس طرح سجدہ کرنے سے پھر وہ شرک اسٹارٹ ہو جاتا، کیونکہ انسان پھر جب کسی چیز کے اندر بہت آگے نکلتا ہے تو پھر ایکسٹریم میں آگے نکل پڑتا ہے۔ یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہٰذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس سورہ اعراف میں چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 22۔ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بھگاڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی تکبر کرنا، اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہوگے۔ یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے، اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا اور بعض میں انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے، بڑا فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی آپ امورٹل ہو جائیں گے، آپ کو کبھی موت ہی نہیں واقع ہوگی۔ لیکن شروع میں آپ کو اس کے لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے قوی مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا رہا تھا کہ آپ کو اس لیے منع کیا تھا کہ پہلے آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آپ کو اس پھل کھانے سے روکا گیا تھا۔ لیکن اب تو آپ جو ہے یہاں رہ چکے ہیں اس ماحول میں، اب تو آپ عادی ہو چکے ہیں، آپ کی جو قوی وہ مضبوط ہو چکے ہیں، تو اب تو آپ کو یہ پھل کھا لینا چاہیے، اب کسی قسم کی ممانعت باقی رہی نہیں۔
تو اس واقعے کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ اعراف چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 23 تک، اور سورہ طٰہٰ میں چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 120۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا، یعنی جو مدت اللہ میاں نے جو مقرر کر دی ہے، جو کہ غیب ہے، جو ہم نہیں جانتے، جس میں کچھ دنیوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے، اس لیے زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم و کریم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ اعراف میں مذکور ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ آیت نمبر 23 میں ہے سورہ اعراف میں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے نا۔ تو یہ اس سے ہم لوگ جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی آیات کی تلاوت کر کے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ پیچھے آیت نمبر 30 سے واضح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے۔ پیغمبر جو کہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی کہ بونافائیڈ مسٹیک تھی، یعنی سوچ کی یہ غلطی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چونکہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شأن شان نہ تھا، اس لیے اسے بعض آیات میں گناہ یا حکم عدولی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی زیر نظر آیات میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اس طرح اس عیسائی عقیدہ کی تردید فرما دی گئی جس کا کہنا یہ کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا تھا اور نہ ہی اس کے اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا سوال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب حضرت آدم سے گناہ ہوا تھا تو اللہ نے ان کو معافی کے الفاظ سے کہا کہ ان کے گناہ کو
معاف کر دیا تو اور ان کی معافی کو قبول کر لیا تو یہ گناہ اسی وقت ختم ہو گیا. آپ نے معافی مانگ لی شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، تو وہ گناہ تو آپ کا بخش دیا گیا. اب وہ گناہ آپ کے رحم مال سے مٹا دیا گیا. تو یہ اللہ میاں نے ہمارے لیے انسانیت کو ہی ایک سبق سکھایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ تو ہمیں بہکائے گا. اگر ہم سے شیطان کے بہکاوے میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک توبہ کی، استغفار کی. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک راہ کھولی ہوئی ہے کہ ہم فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، اپنے گناہ میں شرمندگی کا اظہار کریں، آنسو باہر گر گڑائیں، اللہ میاں سے مغفرت طلب کریں. اور اللہ میاں تو غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان، وہ تو ہماری توبہ قبول کرتا ہے فوراً سے، اور وہ گناہ ہمارے نامہ مال سے مٹ جاتا ہے. اور اگر ہم نیکی کا ارادہ کریں اور وہ نیکی ہم نہ کر سکیں تب بھی اس کا اجر ہمیں ہمارے اعمال میں لکھا جاتا ہے ہماری اس میں. اور اگر ہم گناہ کا ارادہ کریں، صحیح ہے، اور وہ گناہ ہم نے وہ گناہ نہیں کرا تو وہ ہمارے نامہ مال میں نہیں لکھا جاتا. تو ماشاء اللہ میں نے اللہ کی شان دیکھے آپ کہ اللہ میاں نے ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے کہ اللہ میاں نے ہمیں بتایا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور روزے محشر تک وہ ہمیں بہکاتا رہے گا. اور اللہ میاں نے ہمارے لیے آسانی بھی کر دی گیا کہ اللہ میں نے بولا تم میری طرف پلٹو، مجھ سے مغفرت کرو گے تو میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا اور گناہ تمہارا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور تم اس گناہ کو یاد کر کے بھی شرمندہ بھی نہ ہو اور آگے بڑھو. اور یہ شیطان تمہیں بہکائے گا نہیں، تمہارا گناہ معاف نہیں ہوا، تمہیں مغفرت نصیب نہیں ہوئی ہے، تم جو ہے نا اللہ میاں کی نظروں میں گر گئے ہو اور میں مزید تمہیں گناہ کی طرف پھر راغب کرے گا. اب کیا فائدہ؟ آپ کو تھوڑی فائدہ ہے، اب کوئی فائدہ تھوڑی ہے کہ تم جو ہے اب تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے، اب تم کیا اللہ کی طرف پلٹے ہو، اللہ نے تمہاری مغفرت قبول کر لی ہوگی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ شیطان پھر انسان کے دماغ میں ایسے ڈالتا رہے گا، وسوسے ڈالتا رہے گا. پھر انسان واقعی سوچے گا یار میں تو بہت گنہگار، اللہ مجھے کہاں معاف فرمائے گا. پھر اس طرح وہ گناہ میں اور مزید پھنستا چلے جائے گا اور مغفرت مانگتے ہی سوچے گا یار اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، معاف ہی نہیں کرے گا اللہ میاں تو مجھے. بھائی اللہ میاں خود بار بار کہہ رہا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ میاں غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. اللہ میں نے بولا کہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آ جاؤ اور سچے دل سے ایک تڑپ کے ساتھ معافی تو مانگو، میری مغفرت تو طلب کرو، پھر دیکھو تمہارے گناہ کیسے ہو جائیں گے ویسے کچھ تھا ہی نہیں، ایسے مٹا کے رکھ دوں گا. مطلب زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بڑھ دو لیکن ایک معافی، بس ایک معافی اور گناہ تمہارے سب دھل جائیں گے. تو اللہ میاں نے پھر ایسے ہی جیسے کہ پیدا ہوا معصوم بچہ، پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور پیچھے کیا نہ سوچو اور اس گناہ کو نہ دماغ میں لاؤ، کیونکہ یہ سب شیطان کے کام ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم اس مغفرت کا یقین رکھ کے اور سیدھی راہ پہ صراط مستقیم میں چلو. وہ چاہے گا کہ تمہیں دوبارہ راستے سے بھٹکا کے تمہیں غلط راستے پہ لے کر آئے. تو پھر ہم جو ہے نا آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس کو، پھر ہم کل کنٹینیو کریں گے. اور جو ہے آپ اگر مجھ سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کو صدقہ جاریہ بنائیں، آپ اس کو شیئر کریں مزید آگے، اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جا کے جو ہے مجھے بھی پتہ لگے کہ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے سب سننے میں اچھا لگ رہا ہے. کیونکہ قرآن کی تعلیم ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی، ہم قرآن کا حق کیسے ادا، جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے نہیں تو ہم قرآن کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. قرآن سے ریڈنگ کرنے کی کتاب تھوڑی ہے کہ ہم نے عربی میں اس کو ریڈ کر لیا اور ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. ارے ہمیں تو اللہ نے اس میں پورے ہر چیز ہماری زندگی کے تمام مسائل بتائے ہوئے ہیں، سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتہ کہ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو بس گزارے چلے جا رہے ہیں، اس طرح جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ میاں نے ہم سے اس میں کیا بات چیت کری ہے. ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹیکلی ہمیں اپنے ہر سوال کا جواب ہمیں ملتا چلے جاتا ہے. ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو ہم اتنے مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، اور اللہ میاں نے یہاں پہ کتنا بتایا ہوا. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ میں ہم سے گفتگو ہی کر رہا ہے کہ اللہ میں سے بات کرنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں قرآن کریم کھولو، اللہ میں تم سے وہاں گفتگو کر رہا ہے، اللہ گفتگو فرما رہا ہے تم سے وہاں پہ. تو اللہ میں تو ہم سے کتنا قریب ہے. اور ہم اکیلے میں بھی اللہ میں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ میں کو یاد کرتے ہیں، اللہ میں ہم سے اس وقت کتنا قریب ہوتا ہے. اللہ میں ہمیں ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت ہماری ہر بات کو اللہ میاں کو ہر وقت علم ہے. اللہ میں ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. بس وہی ہے جو ہم جو ہے وہ شیطان کی باتوں میں آگے بھٹکتے ہیں. تو ہمیں تو پھر رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے قرآن کی ڈیپ اسٹڈی کریں. اس طرح تو مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ مجھے بھی جو ہے سب پڑھنے کو مل رہا ہے، اور جو ہے مجھے بھی چیزیں جو اور چیزیں میرے دماغ میں جو ہے وہ روشن ہوتی جا رہی ہیں
ایک چیز پر غور و فکر کرنے بیٹھے تو آپ کا دماغ کتنے زیادہ آپ کے سامنے پہلو روشن ہو جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں، ایک بڑے آپ کو پتہ ہے علماء کرام اور سارے صوفیہ کرام گزرے ہیں، تو اگر ان کو قرآن پہ پڑھتے تھے سمجھتے تھے، ان کو اگر ایک آیت مطلب ایک لفظ سمجھ نہیں آتا تو وہ قرآن کو 500 ٹائمس اور کتنی 100 ٹائمس 200 ٹائمس دوبارہ پڑھتے تھے، اس کو پڑھتے رہتے تھے کہ یہ بات اللہ میں نے کیا بولی، مطلب کیا تھا، تو وہ بار بار پڑھتے تھے تاکہ ان کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے. تو آپ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے اور مزید راز کھلتے چلے جاتے تھے. کہتے تھے کہ یار یہ دیکھیں آپ قرآن جو کیا کہیں گے، ایک مطلب اس میں اتنی ہدایت کا سرچشمہ ہے. آپ چاہیں آپ جتنا اس سے مطلب آپ سمجھیں کہ اتنا گولڈ ڈگر بن جائے، جتنا آپ کھود سکتے کھود کے نکالیں، آپ کو ملتا جائے گا. چلے پھر زیادہ لمبا لیکچر ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں کہ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، لیکن میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں. میں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا اور سننے والوں کا اجر دے گا انشاءاللہ. چلے اس کا اقتدام کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.